में भी اور منظر کے اعتبار سے بہترین تھے, ان سب کو ہم نے تباہ کیا ہے. قل من کان فی ضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا, کہہ دو کہ جو بھی گمراہی میں ہے تو رب تمہارا مدہ کر رہا ہے, ڈھیل دے رہا ہے, ڈھیل دے رہا ہے. جو آج بڑے اترا رہے ہیں اپنی مجلس پہ, اپنی چیزوں پہ, اس کو تو ایک طرح سے ڈھیل دے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. حتی اذا رأوا ما یوعدون, جب وہ دیکھیں گے اس کو جو وعدہ دیے گئے عذاب کو, الساعة کو دیکھیں گے, پھر وہ سمجھیں, پھر وہ بتائیں شر مکان وضعف جندہ, کون بدترین مقام میں ہے, کون کمزور ترین لشکر کے اعتبار سے ہے, اور زیادہ کر دیں گے ان لوگوں کو ہدایت میں. ہدایت میں یہ دیکھیں کہ جو اس محفل میں جڑتے ہیں ان کی ہدایت, ان کی چیزیں فکس ہوتی جاتی ہیں اور زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اس میں, کیونکہ وہ اللہ کے کلام کو پکڑے ہوئے. کیوں کہ باقیات الصالحات ہو گئی, ان کی باقی رہنے والی نیکی ہے, خیر ہے رب کی طرف سے, ثواب میں بھی اور انجام کے اعتبار سے. یہ رب ہمارا دے رہا ہے, یہ رب ہمارا یہاں کے لیے بھی دے گا اور وہاں کے بھی لیے دے گا. آمین. کیا دیکھا تم نے ان لوگوں نے جس نے کفر کیا تھا ہماری آیات میں, قال لأوتین مالا وولدا, وہ کہہ رہا ہے ہم تو 2 بار دیے جائیں گے, ہم تو ضرور دیے جائیں گے. لأوتین, نون شدہ آ گیا ہے, اٹ مینس کہ ضرور بضرور ہم دیے جائیں گے, مال بھی اور اولاد بھی. اللہ تعالیٰ کہ کیا تمہیں کوئی غیب کا علم ہو گیا تھا, یا تم سے رحمان نے کوئی وعدہ لیا تھا, کوئی رحمان نے تم سے وعدہ لیا تھا, یہ غیب کا علم ہے, کہاں سے تم نے ایک بات نکال لی. کلن سنکتب, ہر ایک کے لیے جو ہے وہ ہرگز نہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے کلا, ہرگز سنکتب, ہم ضرور لکھیں گے ان کو, قریب ہم لکھ لیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں, اور ہم ان کو لمبا کر رہے ہیں عذاب میں, لمبا ایسا عذاب ہوگا, وہ نہیں لمبا عذاب ان کو دیا جائے گا, اور ہم وارث بن جائیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں جس کے لیے, اور یہ تو ہمارے پاس اکیلے اکیلے آ جائیں گے. واتخذوا من دون اللہ الہا, انہوں نے بنا لیا اللہ کے سوا کوئی الہ, لیکونوا لہم عزا, وہ ان کے لیے عزت کا سبب بن رہا ہے, اللہ کے سوا کسی اور کو پکڑا ہوا ہے عزت کا سبب بنانے کے لیے, ہرگز نہیں. ہم قریب یہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں, جو انکار کرتے ہیں اس کی عبادت کا, اور وہ ہو جائیں گے اس کے, یعنی کہ ان کے خلاف, جن کی عبادت کر رہے ہیں, جو جن کو یہ معبود بنائے ہوئے, ان کے خلاف ہی ہو جائیں گے. یہ کیا نہیں دیکھا تم نے کہ ہم نے بھیج دیا شیطان کو ہر کافر پہ, وہ ابھارتے ہیں, یعنی کہ کافروں کے اوپر شیطان کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتے ہیں, اور وہ ان کو ابھارتے ہیں, اور وہ ان کے ساتھی بن جاتے ہیں, یعنی مکمل اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا ہے, اور ان کے اوپر مسلط بھی کر دیا ان ٹاپ شیطان کو ڈالے ہی. تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ جلدی مت کیجئے, یعنی عذاب کے لیے یا پریشانی سے نہیں کری, ہم ان کو تو گن رہے ہیں, یعنی ان کے دن گنے جا رہے ہیں, جس دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا, یعنی متقین کو اکٹھا کیا جائے گا, اور رحمان کے لیے وفد ہوں گے, ڈیلیگیشن ہوں گے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ, اور مجرموں کو ہانکا جائے گا جانوروں کی طرح جہنم کی طرف, اور ایک وارد ہونے والی سخت پیاس کی جگہ, یعنی پیاسے جانوروں کی طرح ان کو جو ہے نا ہانکا جائے گا. کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا الا من اتخذ عند الرحمن, اور جس سے اللہ تعالیٰ, جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دے, جس سے کوئی عہد اللہ تعالیٰ نے لیا. قالوا اتخذ الرحمن ولدا, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی اولاد ہے. لقد جئتم شیئا ادا, پہلے بھی تم تو کوئی چیز نہیں تھے نا, لقد تم لائے ہو, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لقد جئتم, تم لائے ہو ایک بہت ہی سخت یا ناپسندیدہ چیز اللہ کے لیے, ایسی ناپسندیدہ چیز ہے کہ جس سے آسمان پھٹ جائے, یعنی کہ اللہ کو سخت ترین یہ بری بات لگتی کہ آسمان پھٹ جائے ایسی بات سے, اور شق ہو جائے سے زمین اور پہاڑ گر پڑے. یعنی کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں رحمان کے لیے اولاد. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, اور نہیں جائز رحمان کے لیے کہ وہ کوئی اولاد ہو. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن, ایک ایک چیز اللہ کے سامنے بندہ بن کر آیا ہوا ہے, اللہ کا بندہ بن کر آیا. لقد احصاهم وعدهم عدا, اور سب کو ہم نے گھیر لیا ہے کہ پوری طرح سے ہم گن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے سب کو گھیر بھی لیا اور گنا ہوا بھی ہے. اور کلم, ہر ایک کو, سب کو جو قیامت کے دن آئیں گے سب اکیلے, فردا, ایک ایک بندہ اکیلے آ رہا ہوگا, اس کے ساتھ کوئی نہ سفارشی نہ کوئی عبادت معبود کوئی نہیں ہوگا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے ان کے لیے رحمان جو ہے محبت ڈال دے گا. یہ جو محبت ہے نا, جو اللہ کے لیے جڑتا ہے اس کے دل, اللہ تعالیٰ نے, یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے, اللہ کی ہر آیت خوبصورت ہے, لیکن اتنی یہ تسلی دیتی ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے, جو اللہ کے کلام کی طرف مائل ہوتا ہے, تو اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں, اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرشتوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت ڈال دیتے ہیں.
تو مومنوں کی جو آپس میں جو محبت ہے اور جو اللہ کی خاطر ہے، یہ ایک انعام ہے، یہ ایک رحمت ہے اللہ کی طرف سے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ تو ہم نے بہت آسان کر دیا ہے آپ کی زبان سے، تاکہ آپ خوشخبری دیں متقین کے لیے اور ڈرائیں جو سخت جھگڑالو قوم ہے. یہ بہت آسان طریقے سے بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایگزامپل سے بتایا ہے، کامات سے بتایا ہے. بہت آسان بات ہے، سمجھنے والے سمجھیں گے، جو ڈرنے والے ہوں گے ان کو تو فوراً سمجھ میں آ جائے گی اور خوشخبری لیں گے وہ اس سے. کیونکہ یہ خوشخبری دے رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ محبت آپ کو دے دی، دنیا میں بھی، وہاں پہ بھی، جنت میں بھی سب محبت میں آگے آمنے سامنے تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے. جتنا بھی غل تھا وہ بھی نکال دیا جائے گا، اگر اتنا سا بھی کوئی غل تھا وہ بھی نکال دیا جائے گا. اور کتنی بستی ہم نے ہلاک کی تھی ان سے پہلے یعنی مکہ والوں سے پہلے. کیا تم محسوس کرتے ہو ان میں سے کسی ایک کو بھی، یا تم کوئی سنتے ہو اس کے لیے کوئی بھنک بھی، کوئی رکزا، کوئی بھنک؟ یعنی کہ بستیاں ختم ہو گئی. کین یو امیجن کہ ہمارے ادھر سے ساری بستیاں، ادھر سے آپ جا رہے ہیں، آپ کو کچھ احساس اور سسکیاں نظر آ رہی، کچھ سنائی دے رہا ہے؟ کچھ نہیں، نامعلوم طریقے سے تباہ ہوئی ہیں، ختم ہوئی ہیں. کیونکہ جو نافرمان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں، مکمل مٹا دیتے ہیں، اس کے آثار بس تھوڑے رہ جاتے ہیں. لیکن وہ قوم کیا تھی یا ان کے بچے یا کچھ، کوئی ایسی چیز نہیں نظر آ رہی وہاں پر. سورہ طٰہٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی. طٰہٰ، سورہ طٰہٰ، یہ سورہ وہ سورہ ہے جس کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے. وہ تلوار لے کے نکلے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے. ان کے راستے میں کسی نے ان کو بتایا کہ تم دیکھو اپنے گھر میں تمہاری بہن مسلمان ہو گئی ہے. وہاں پہنچے تو وہ پڑھ رہی تھی سورہ طٰہٰ، تو وہ پہنچے اور ان کے بہنوئی ان کو مارا، بہنوئی کو بھی نکال کے مارا، بہن کو بھی مارا. لیکن جب بہن نے کہا کہ تم مجھے قتل بھی کر دو تو میں اللہ سے ہٹوں گی نہیں، تو انہوں نے کہا کیا ایسی بات ہے، تم پڑھ کے سناؤ مجھے. جب انہوں نے پڑھ کے سنایا تو اس کے بعد جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. تو کیا ہے اس میں کہ آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح سے کیا باتیں تھی جس کی جو دل پہ اثر کرنے والی بات. طٰہٰ ما انزلنا، یہ ہم نے نازل نہیں کیا آپ کے اوپر کہ آپ پہلے کیا بتایا ہے، یہ آسان کرتی ہے نا آپ کی زبان پہ، تو مشقت نہیں لینا ہے، برڈن کی طرح سے نہیں لینا ہے، آسانی سے لینا ہے اور آسانی سے بتانا ہے. یہ تو یعنی ایسا نہ ہو، سے پہلے بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ وہ اس بات پر کہ وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ آپ نے یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈریں گے، تذکرہ ہے، نصیحت ہے، واسطے ان کے جو ڈریں گے. جو نہیں ڈریں گے ان کو آپ کو چھوڑ دینا، وما علینا الا البلاغ، آپ کے لیے پہنچا دینا ہے. تنزیل ممن خلق، جس نازل ہوا ہے کہاں، کس کی طرف سے، جس نے آسمان اور زمین پیدا کیا ہے اور بہت بلند ہے وہ، اور رحمان ہے اور عرش پر استوا ہے وہ. اسی کے لیے آسمان اور زمین ہے اور جو اس کے درمیان ہے اور جو اس کے نیچے ہے. آسمان اور زمین کے بیچ میں بادل ہیں اور جتنے پرندے اڑ رہے ہیں سب کچھ اسی کا ہے. اور تحت الثری، جو نیچے ہے زمین کے بالکل ڈیپ یعنی کہ 7 زمین نیچے ہے، جیسے 7 آسمان اوپر ہے ویسے 7 زمین بھی نیچے ہے. وَإِن تَجْهَرْ، اور یہ ایک آیت سے اس کی پروف ہے، سورہ تحریم ہے شاید، جب میں پڑھوں گی تو میں بتاؤں گی. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور جب تم زور سے کہو کوئی بات، یا تم بے شک وہ جانتا ہے، یعنی وہ سر کو بھی جانتا ہے، چھپی بھی بات کو بھی جانتا ہے. جب وہ زمین کے تہ کا بنانے ایک چیز کے بارے میں خبر ہے، آپ زور سے بات کہیں یا چھپ کے بات کہیں سب پتہ ہے اس کو. وہ اللہ ہے اور کوئی اور الہ نہیں، اسی کے اسماء الحسنی ہے. اسماء الحسنی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے. یہ عقیدہ توحید جو ہے یہ ہمیں اسماء الحسنی سے، بلکہ اللہ کی صفت سے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بہت پریشانی اور ظاہر مکہ میں بہت مشکل وقت تھا. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کس نے جابر شخص سے واسطہ تھا اور پوری جابر قوم سے واسطہ تھا. تو اب آپ بتائیں، آپ کے پاس آئی حدیث باتیں موسیٰ علیہ السلام کی. موسیٰ علیہ السلام کا بہت ڈیٹیل میں یہاں پہ ہے. جب انہوں نے دیکھا، اور یہ واقعہ مدین سے واپسی پہ ہے، جب وہ چلے گئے، کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا تھا، وہ چلے گئے، اور ان کی ابھی ہم تفصیل سے پڑھیں گے سورہ قصص میں کہ ان کی شادی کیسے ہوئی، کیا کس طرح سے ہوئی، اور وہ مدین سے اور کیا کانٹریکٹ تھا. وہ 10 سال وہاں رہنے کا کانٹریکٹ تھا، اور وہ وہاں سے مدین سے واپس آ رہے ہیں، اپنی فیملی کو لے کر آ رہے ہیں. تو راستے میں انہوں نے دیکھا، اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو،
यहाँ मैं देख रहा हूँ एक आग, शायद कि मैं लेकर आऊँ, अंधेरी रात है, सफर है, थके पे हैं और अभी उनको पता नहीं कि आगे कहाँ जाना है, तो शायद मैं कुछ आग लेकर आऊँ, सर्दी का वक्त है तो हम तपा लें कुछ शोला अंगारा लेके, ताकि मैं पाऊँ आग पर कोई रहनुमाई पा लूँ। जब वो आए इस आग के पास तो वहां पर उनको आवाज आई, या मूसा, और क्या आवाज थी? अल्लाह की आवाज थी, और मैं तुम्हारा रब हूँ, अब तुम अपनी जूतियां उतार दो, बेशक तुम इस वादी मुकद्दस तुआ वादी पे हो, मुकद्दस वादी तुआ में हो। तो यानी कि ये मुकद्दस वादी क्यों कहा और क्यों जूते उतारने को कहा? क्योंकि रब की तजल्ली थी वहां पर, रब ताला की तजल्ली थी, ऑन टॉप नबूवत मिल रही थी उनको। तो एक मुकद्दस मुकाम है, जैसे मुकद्दस मुकाम हम है, वहां पे हम जूते नहीं पहनते हैं, मस्जिदों के अंदर हम जूते लेके नहीं जाते हैं, हर किसी मुकद्दस मुकाम पे हम जूते नहीं लेके जाते हैं। तो ये भी एक इसकी दलील है। एक्सेप्ट हर उसमें अल्लाह ताला ने एक्सेप्शन दिए हैं, जैसे सफर में इंसान नमाज पढ़ता है कहीं पर जूते पहन के पढ़ लेता है, तो उसको हम उस कैटेगरी में नहीं रखेंगे, लेकिन मुकद्दस जगह जूते उतारना है। वनख्तरतुका, और मैंने चुन लिया तुमको, और फस्तमे लिमा यूहा, जब चुन लिया गया तो पहली चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा? फस्तमे लिमा यूहा। फस्तमे यानी कि अटेंटिवली सुनना है, लिमा यूहा जो तुम्हें वही की जाएगी। तो अब काम जब कोई जॉब मिलती है तो सबसे पहले आपको क्या कहा जाता है? गौर से सुनो। आप गौर से सुनते हैं कि अब क्या क्या काम है, क्या क्या ऑर्डर आ रहे हैं, क्या जॉब करना है, क्या नहीं है, सारी चीजों को आपने गौर से सुनना है। तो वही, और ये देखिए अल्लाह ताला हमें बहुत कुछ अल्लाह ताला सिखा रहे हैं। तो गौर से सुनना जो है ये हमारे अमल के लिए, ये किसी काम करने के लिए ये काम आता है। और फिर जब गौर से सुना, दूसरा काम है इन्नी अनल्लाहु, मैं तुम्हारा रब हूँ, कोई और रब नहीं है, इल्ला अना फअबुदनी। अब अमल करो। अब क्या अमल है? फअबुदनी, अब इबादत करो। अब कैसी इबादत करो? वक़ीमिस सलाह। तो इबादत अमल आया क्या? नमाज। नमाज किस लिए? मेरे जिक्र के लिए, मेरे रिमाइंडर के लिए। आपको चार चीजें समझ में आ गई कि पहली बात वस्तमे, ठीक है, क्या बात है? फअबुदनी। फअबुदनी क्या है? अक़ीमुस सलाह। किसके लिए? अल्लाह के जिक्र के लिए। बेशक ये साथ आने वाली है आखिरत की तरफ, और वो मैंने छुपाया हुआ है उसको, ताकि हम जजा दे हर एक को जो उसने कोशिश की है, ताकि बदला दिया जाए हर शख्स को जो उसके मुताबिक उसने तसआ किया है, दौड़ भाग किया है। हर शख्स अपने एबिलिटी के लिहाज से जो कर रहा है उसके लिहाज से उसको जजा दिया जाएगा। फला यसुद्दन्नका अन्हा मन ला युमिन, और ना रोके तुझको कोई भी इसके बारे में जो नहीं मानता हो, वत्तबा हवा फतरदा, जो ख्वाहिश की पैरवी कर रहा। यानी कि किसी, ये जो चार बातें हैं और आखिरत का यकीन है, अब वो लोग जो लोग नहीं मानते उनकी तरफ नहीं जाना है, वरना वो लोग जो है अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। अगर उसके तरफ जाओगे वत्तबा हवा, तो उसने जैसे पैरवी करता है वो अपनी ख्वाहिशात की, और फिर वो हलाक हो गया। ख्वाहिशात की पैरवी हलाकत है, ख्वाहिशात की पैरवी हलाकत है, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक ये बात समझाना है। वमा तिलका बियमीनिका या मूसा। अब क्या है उनको पूछा जा रहा है, ये सारी अहकामात दे दिए, बता दिया, समझा दिया, अब तुम्हारे हाथ में क्या है? सीधे हाथ में ए मूसा। उन्होंने कहा कि आसा है मेरा, अतवक्कउ, और इसमें जो मैं इसके तवक्कउ, उसके मैं सहारा लेता हूँ, उसके साथ वहुशु बिहा, और इससे मैं झाड़ता हूँ गनामी पे, अपनी बकरियों पर, और से कुछ दूसरे भी काम लेता हूँ मैं। यानी वो डिटेल बता रहे हैं, और अल्लाह ताला कह रहे हैं अलकिहा या मूसा, उसको फेंक दो। वो तो पूछा कि वो तो अपनी वो डिटेल बता रहे हैं, और अल्लाह ताला कह रहे हैं फेंक दो। उन्होंने फौरन फेंक दिया, जैसी हुक्म आया वैसी फेंक दिया। जैसी फेंका तो देखा कि वो तो लकड़ी जो है वो सांप बन गई, वो दौड़ने लग गई। तो वो डर गए, तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं डरो, इसको पकड़ो और डरो नहीं, और इसको मैं दोबारा से इसकी असली हालत में लौटा दूंगा। ऊला पहली वाली हालत में मैं लौटा रहा हूँ, यानी निशानी बता रहे हैं अल्लाह ताला, उनको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम्हारे पास क्या क्या चीजें हैं। वज़्मुम, अब तुम अपने हाथ को मिला लो अपने पहलू के साथ, बाजू के साथ, और फिर निकालो, तो देखो इसमें कोई बुराई के बगैर ही वाइट होगा, यानी कि गैर सू, कोई बीमारी नहीं है, और बीमारी के अलावा ये हम तुम्हें दिखाएंगे और भी बड़ी बड़ी निशानियां। अब तुम जाओ फिरौन के पास, और वो बहुत सरकश हो रहा है, ये निशानी दे दी, जाओ फिरौन के पास। फौरन उन्होंने दुआ मांगी। तो यानी कि दुआ इज सो इम्पोर्टेंट। अब ये देखिए, ये जो है सूरह ताहा, फिर हम सूरह अंबिया भी पढ़ेंगे, तो दुआओं की सूरह है ये। उन्होंने कहा रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, या रब मुझे बोलने की तौफीक दे दे, मेरा सीना खोल दे।
یعنی ان کی زبان تھوڑی اٹکتی تھی تو ان کا سینہ کھول دے، پہلے سب سے پہلے سینہ کھول دے. کیوں؟ کیونکہ سینے میں جب جائیں گی باتیں، یعنی آپ سن رہے ہیں، ایبزارب ہو رہا ہے، پھر آپ زبان سے بولیں گے. اور آسان کر دے میرا کام اور کھول دے میری گرا میری زبان کی. تو سینہ کھول دے، دل بڑا ہو جائے، میرے یقین میں اضافہ ہو جائے، میری بزدلی ختم ہو جائے، اور جو میں کام کرنے جا رہا ہوں تو یہ کام جو ہے میرے لیے آسان ہو جائے گا. تو میری زبان کی گرا، اور پھر جب میری بات گرا کھل جائے گی تو میری بات سب سمجھ لیں گے، تو میری بات وہ سب سمجھ جائیں. اور آن ٹاپ، یعنی اکیلے تھے نا وہ، انہوں نے کہا کہ میرا ساتھ معاون جو ہے میرا وزیر بنا دیں میرے گھر والے میں سے. کس کو؟ ہارون علیہ السلام کا نام لیا جو میرا بھائی ہے، وہ مضبوط ہوگا، اس سے میری قوت مضبوط ہو جائے گی، میرے کام میں بھی شریک ہو جائے گا، اور پھر ہم دونوں مل کے آپ کی تسبیح کریں گے، بہت زیادہ تسبیح کریں گے، آپ کو ہم بہت زیادہ یاد کریں گے. آپ تو بہت زیادہ ہمیں آپ تو ہیں دیکھنے والے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا ہے، یعنی تسبیح کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو دے دیا. تم کو دے دیا گیا جو تم نے سوال کیا تھا اے موسیٰ، اور تمہارے اوپر تو ہم نے احسان کیا تھا اس سے پہلے بھی، دوسری بار تجھ پر احسان کیا ہے. یعنی یہ احسان کیا ہے اور بھی احسان کیا تھا. وہ کیا احسان ہے؟ پوری یہاں پہ اسٹوری چل رہی ہے. جب ان کی ماں کو وحی کی تھی، اوحینا، جب ماں کو ایک الہام کیا تھا، بتایا تھا، ما یوحا، جو وحی ہوتی ہے، جیسے کہ ان کے اندر خیال ڈالا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. کیا خیال ڈالا؟ کہ تم ڈال دو اس کو تابوت میں، اور پھر اس کو ڈال دو اس کو سمندر میں، پھر اس کو لے جائے گا، یعنی کہ جو ڈال دے گا اس کو دریا میں، سمندر میں، تو یہ دریا جو ہے یہ سمندر دریا کی طرف جائے گا، اور پھر یہ ساحل کی طرف چلا جائے گا. یہ پکڑ لے گا اس کو، اٹھا لے گا اس کو. کون؟ عدو لی، میرا دشمن، عدو لہو، کس کا دشمن؟ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن. تو موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت وہ پورا اعلان ہو چکا تھا کہ لڑکوں کو مارا جائے گا اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے گا. تو 1 سال یہ حکم ہوتا تھا، 1 سال نہیں ہوتا تھا. 1 سال جس سال نہیں ہوا تھا اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے اس سال یہ حکم جاری ہوا تھا، اور اس وقت ان کو یہ پریشانی ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، انہوں نے سمندر میں ڈال دیا. اور وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خاص محبت ڈال دیا تھا. ایک خاص، ایک ایسی چیز تھی کہ اس کی طرف، ان کی طرف ہر کوئی اٹریکٹ ہوتا تھا. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور پھر ان کو اپنے سامنے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عینی، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو پرورش کرایا. اب اس کے بعد ایک اور ان کا یعنی اب ریلیٹڈ بات ہے کہ ڈال تو دیا ہم موسیٰ علیہ السلام کو، میں بہت ڈیٹیل میں آگے بھی آئے گا کہ اب وہ پریشان ہو گئی موسیٰ، تو انہوں نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ جا کے دور سے دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ. تو استمشی اختک، جب تمہاری بہن چل کے جا رہی تھی اور پھر وہاں پہنچی اور اس نے کہا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کون اس کی کفالت کرے گا؟ رج، یعنی کہ اس وقت یہ ڈسپیوٹ ہو رہا تھا کیونکہ وہ کسی کا دودھ نہیں لے رہے تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس ایک عورت ہے جو دودھ پلائے گی، اور یہ اس طرح سے کچھ سچویشن ہوئی. اور پھر وہ جا کے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو فرجعناک، لوٹا دیا، الی امک، لوٹا دیا کس طرف؟ ماں کی طرف، تاکہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، تم غمزدہ نہیں ہو. اور پھر دوسرا احسان اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. یہ بات ختم ہو گئی. وقتلت نفسا، تم نے ایک شخص کو قتل کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے نجات دی تھی تم کو اس غم سے، اور تم کو ہم نے آزمانا تھا. یعنی تم سے جو قتل ہوا تھا ایک آزمائش سے گزرے تھے، بہت بڑی آزمائش. اس کے بعد تم کچھ سال اہل مدین میں رہے، پھر اب تم آ گئے ایک وقت مقرر پر میرے پاس. ان شارٹ اللہ تعالیٰ نے ایک بالکل بریف بات کی، اس کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ یعنی جب کوئی ایک آیت ہوتی ہے اس کی تفسیر کسی اور جگہ ہوتی ہے، یہ اللہ کے کلام کے خاصہ ہے. ثم جئت على قدر یا موسیٰ، اب کیا ہے؟ واصطنعتک لنفسی، ہم نے اپنے لیے تمہیں چن لیا ہے، اب تم اور تمہارا بھائی ان نشانی کے ساتھ جاؤ اور سستی نہیں کرنا میرے ذکر میں. یعنی کہ اب دیکھیں کہ احکامات کیسے آ رہی ہیں کہ میری نشانی کے ساتھ جاؤ اور تم سستی نہیں کرنا، میری یاد، میری یعنی میری نصیحت، میری بات کہنے میں کسی طرح سے دعویٰ کرنے والے کے لیے یہ ہے they have to be so attentive, they have to be so alert کہ وہ کسی بات اگر وہ سستی کرنے بیٹھ گئے، اچھا چلو آج نہیں، شام میں چلے جائیں، کل چلے جائیں، پرسوں نہیں، تو آپ کہاں سے کریں گے پھر؟ آپ اذهبا الى فرعون، جاؤ فرعون کے پاس دونوں، اور وہ سرکش ہوا ہے. اور دوسری چیز کیا بتا رہے ہیں؟ سستی نہیں کرنا. اور کیا ہے؟ فقولا له قولا لینا، ان سے بات لین کہو. لین بات، نرم بات کہو، نرم بات کہو، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے اور ڈر جائے. تو یعنی کہ نرم بات،
یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے دعوت کے لیے کہ سخت بات نہیں، سخت طریقے سے نہیں، اچھے طریقے سے بات کریں. قال، تو دونوں کہنے لگے اے میرے رب بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ زیادتی کرے گا ہم پر یا یہ کہ وہ سرکشی کرے گا. فرمایا نہ تم دونوں ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اور میں سنتا بھی ہوں اور میں دیکھتا بھی ہوں. بس آؤ تم اس کے پاس، پھر کہو بے شک میں رسول ہوں تیرے طرف سے، بس بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اور نہ تم عذاب دو ان کو، تاکہ ہم لے کر آئے نشانی اپنے رب کی طرف سے. اور سلام ہے یعنی کہ اس پر جو پیروی کرے گا، جو ہدایت لے گا. یہ پوری بات بتا دی یہ اللہ تعالیٰ نے کہ کیا کہنا ہے. ان قد اوحی الینا ان عذاب اللہ من کذب وتولى، اور ہم پہ وہی کر دی گئی ہے کہ بے شک عذاب اللہ کا جو ہے اس کے اوپر ہوگا جس نے جھٹلایا اور جو منہ موڑا. یہ ساری بات بتائی. اس نے فوراً فرعون نے کیا کہا، کون ہے تمہارا رب ہے موسیٰ؟ قال ربنا الذی اعطى، میرا رب اب بتانے لگ گئے کیا ہے، کون ہے میرا رب جس نے ہر طرح سے مجھے ہر چیز عطا کی ہے، اور اس نے شکل صورت بنائی، ہمیں یعنی پیدا کیا، ہمیں رہنمائی کی ہے. یہ ابھی بتا رہے ہیں. فوراً بیچ میں بات کو کٹ کیا اس نے فرعون نے. یہ بتاؤ کہ پہلے والی جو بستیوں کا کیا حال ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام اس کی بات کو اگنور کر کے اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، کتاب میں یعنی لکھا ہوا ہے. وہ نہ غلطی ہے اللہ سے، نہ وہ بھولا ہے، وہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے. یعنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ نہیں کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے اس لیے کہ وہ بھول جائیں گا. اللہ تعالیٰ کو اس سے بے رہنمائی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھولے ہوئے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کے پاس کتاب ہے. الذی جعل لکم الارض، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین بچھونا. اب آگے پھر اللہ کی معرفت دے رہے ہیں، بیچ میں بات کو کٹ کر رہے ہیں بری طرح سے. وہ بات کو کٹ کر کے یہ ہے کہ جب آپ کوئی اچھی بات بتا رہے ہوتے ہیں، لوگ ادھر سے کٹ کر کے کوئی دوسری بات لے کے چلے آئیں گے، تو اس وقت طریقہ سمجھا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. اپنی بات بولو، اچھے سے بولو، نرمی سے بولو، سستی نہیں کرو. تو اب انہوں نے بتاتے چلے جا رہے ہیں کہ زمین کو بنایا بچھونا تمہارے لیے، اس میں جو ہے راستے بنا دیے تمہارے لیے، آسمان سے پانی برسایا، اس میں سے ہر طرح کے نباتات نکال دیے تمہارے لیے، پودوں میں سے تم خود بھی کھاؤ، اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ. یہ نشانی ہے عقل والوں کے لیے. منہا خلقناکم فیہا ونعیدکم، اور اسی سے تم کو مٹی سے بنایا گیا، اسی میں تم لوٹائے جاؤ گے، اسی میں تم دوبارہ نکالے جاؤ گے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دکھائے ہم ان کو اپنی نشانیاں ساری کی ساری، پھر بھی اس نے جھٹلا دیا اور انکار کر دیا. اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ اب تم تو آئے ہو، تم لوگ آئے ہو تاکہ تم ہمیں ہماری زمین سے نکال دو اور اپنے جادو کے زور پہ موسیٰ، اب ہم تمہیں ضرور لے کر آئیں گے اپنے جادو کو، تمہارے طرح کے جادو کا، اور ہم بنا دیں گے ہمارے درمیان تمہارے درمیان ایک وعدے کی جگہ، اور اس میں ہم خلاف نہیں کریں گے، اور ایک ہموار جگہ پر ہم نے کھڑے ہونا ہے. قال موعدکم یوم الزینہ، کہا کہ ٹھیک ہے ایک جشن کا دن ہوگا، اور اس دن سارے لوگ اکٹھے ہوں گے ضحیٰ کے وقت، یعنی صبح کے وقت. فرعون پلٹا اور جمع کرنے لگ گیا اپنی چالوں کے ساتھ، اور سب کو لے کر آنے لگ گیا. قال لهم موسیٰ، اب اس نے موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ وہی موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، اب یہ لوگ جمع ہو گئے. کون جمع ہو رہے ہیں؟ جادوگر سارے جمع ہو گئے. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیونکہ یہ تبلیغ کر رہے تھے اور ان کو پتا تھا، ان کو بچانا تھا کہ تمہارے پر ہلاکت ہو، تم مت گھڑو ایسی جھوٹ اللہ کے اوپر، یعنی کہ اس طرح کی چیزیں ڈال کے بنا کے ایک طرح سے جھوٹ کر رہے ہو، تمہارے پر ایک عذاب آ جائے گا اور تم نامراد ہو جاؤ گے جس نے بھی اللہ کے اوپر جھوٹ کڑا. یہ بات جب وہ پریچ کر رہے تھے تو ان کو اس عذاب کا ڈر ہوا، اور پھر تھوڑے بہت ڈسپیوٹ ہونے لگ گیا ان کے بیچ میں. فتنازعوا امرهم بینہم، آپس میں تھوڑا ڈسپیوٹ ہونے لگ گیا، سرگوشیاں بھی کرنے لگ گئے کہ خوف تو آنے لگ گیا کہ اللہ کے عذاب سے بار بار ڈرانے جا رہے ہیں. لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ یہ دونوں تو یقیناً جادوگر. پھر دوبارہ سے پلٹ کر اسی بات پر آ گئے، یہ تمہیں نکالنا چاہ رہے ہیں زمین سے اپنے جادو کے زور پر، اور تمہارے جو ہے طریقوں کو لے جائیں گے، جو مثالی طریقے ہیں تمہارے، اس طریقے کو تمہارے لے کے چلے جائیں گے. تو فَاجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، اور تم چلو اب کیا انہوں نے پوری پلان کیا، اب چلو سب لوگ جمع ہو جاؤ، چالیں چلو، سب لائن بنا کر اور ڈسپلن بنا کے، یعنی کہ ایک روپ ڈالنے کے لیے پورے ڈسپلن کے ساتھ اور پورے طریقے سے وہ لوگ لے کر آئے ساری چالیں چل کر، اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں اب تو وہی کامیاب ہوگا جو غالب ہوگا، یعنی کہ اتنے لوگ اتنے ڈسپلن سے آ رہے ہیں سب بنا کے، یہی لوگ کامیاب ہوں گے. اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم ڈالو یا پھر کہ ہم ڈالیں، جو بھی پہلے ڈال دیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں پہلے تم ڈالو. اس سے پہلے بھی ہم نے یہ پڑھا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا پہلے تم ڈالو. جیسے انہوں نے ڈالا تو ان کی رسیاں اور لاٹھیاں سارا خیال کیا جاتا ہے، یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ جادو کی وجہ سے وہ دوڑ رہے ہیں ادھر سے ادھر،
खौफ आया उनको, फौजसा फी नफ्सी, छुपाया उन्होंने खीफा मूसा अलैहि सलाम ने, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको कहा कि तुम डरो नहीं, तुम बुलंद होके तुम डालो अपने जो तुम्हारे सीधे हाथ में है, तलक़फ़ु मा सनाउ, ये निकल लेगा जो भी इन्होंने बनाया है, इन्नमा सनाउ कैदु साहिर, और जो उन्होंने बनाया है ये चाल है जादू करके, वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, ये भी रुक़या की आयत है, और फलाह नहीं पाते हैं साहिर जहाँ से भी आ जाए, क्योंकि जब जादू और उसकी चीज़ होती है तो उसमें ये आयत डाली हुई है कि फलाह नहीं पाते जादूगर जहाँ से भी आ जाए। फल्क़िया सहारतु सज्जदन, जैसी यानी कि वो हुआ और सब खा गए सारे, उसके मूसा अलैहिस्सलाम ने डाला उसको निकल गया, तो फौरन के फौरन वो सजदे में गिर गया, उन्होंने फौरन के फौरन ईमान लिया है हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम। क़ाल आमनतुम लहू क़ब्ल अन आज़ना लकुम, और उन्होंने कहा हम तो तुम पर ईमान ले आए इससे पहले, उसने कहा ये कौम फिरौन ने कहा तुम ईमान ले आए इससे पहले कि हम तुम्हें इजाजत दे, बेशक ये तो बहुत बड़ा है जो तुम्हें सिखा रहा है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं ये बहुत कोई बड़ा जादूगर है जो तुम्हें सिखा रहा है, अगर यानी कि तुम नहीं रुके तो हम तुम्हारे जो है जरूर हाथ काट देंगे, तुम्हारे पैर काट देंगे, मुख्तलिफ सब खिलाफ अपोजिट। और ऑन टॉप कितना जालिम और जाबिर था, ऑन टॉप तुम्हें सूली चढ़ा देंगे दरख्त को तनों पर, खजूर के तनों पर, और तुम जरूर जान लोगे कि कौन ज्यादा है अजाब देने में और कौन ज्यादा बाकी रहने वाला है, यानी इतना जाबिर था। क़ालू, उन्होंने कहा कि नहीं हम किसी चीज को तरजीह नहीं देंगे, अला मा जाअना मिनल बय्यिनात, जो हमारे पास बय्यिनात आ गई है, और वो ज़ात के लिए जिसने पैदा किया, फताराना जिसने हमको पैदा कर लिया किया है, उसके लिए उसकी रोशन निशानी मुझ तक पहुंच गई है, अब तुम कर लो जो तुम करने वाले हो, फक़दी जो करना चाह रहे हो कर दो, इन्नमा तक़दी हाज़ी हयात दुनिया, तुम इस दुनिया की जिंदगी में जो कुछ कर सकते हो कर सकते हो। इन्ना आमन्ना, हम अपने रब पर ईमान ले आए हैं और वो हमें बख्श दे हमारे खताओं को, वमा अकरहतना अलैहि मिनस सहर, जो हमें मजबूर कर दिया गया था जादू के मामले में, क्योंकि उस वक्त उनकी समझ में आ गई थी ना, वो सरगोशी कर रहे थे, उनकी समझ में आ गई, लेकिन वो फिर दोबारा से उनको उसी बात पे मजबूर कर दिया गया था, तो उस पे वो खता को माफी मांग रहे हैं। वल्लाहु खैरु आपका, और अल्लाह ज्यादा बेहतर है और ज्यादा बाकी रहने वाला है। इन्नहु मय्याती रब्बु मुजरिमन फइन्ना लहु जहन्नम, जो भी आएगा अपने रब के पास मुजरिम होकर बेशक उसके लिए जहन्नम है, ना वो मरेगा उसमें ना वो जिंदा रहेगा। और मय्याती मोमिनन, और मोमिन आएगा तो उस जो भी अमल करेंगे नेक अमल, तो उलाइक लहुम दरजात, उनके लिए नेक उनके ऊंचे दर्जात हैं, बुलंद दर्जात हैं, उनके लिए जन्नत है जिसके नीचे से नहरें बह रही होंगी, ये जज़ा है जिसने पाकिज़गी अख्तियार की। वलक़द औहैना इला मूसा, अब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ये बात बताने के बाद अब वो कंटिन्यू कर रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की क्या, अब लेके चलो अपने बंदों, यानी मेरे बंदों को लेके चलो और जो है मारो, यानी कि इनके लिए एक रास्ता बनाना था समंदर की तरफ, तो मारो अपना आसा को, समंदर में खुश्क हो जाएगा, ला तखाफ, ना तुम डरो उससे, और ये उनके पा लेने का कोई डर नहीं होना चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम, और समंदर में जाने के लिए भी उनको डर हो रहा था कि समंदर में कैसे हम उतरेंगे। जब समंदर आ गया आखिर में और उनको ये लग रहा था फिरौन पीछे से पहुंच रहा है, तो उन लोगों ने कहा था कि मूसा अब तो हम पकड़े गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा डरो नहीं, एक और जगह इसी तरह से पूरी डरो नहीं, अल्लाह ताला हमारे साथ है। फिर उन्होंने आसा मारा, वो खुश्क हो गया, वो नीचे चले गए। फिरौन ने उसका पीछा किया अपने लश्करों के साथ, फग़शियहुम, वो ढांप लिया उसको समंदर ने जैसे उसके ढांपा जाता है। वदल्ला फिरौन, गुमराह भटकाया था फिरौन ने अपने कौम को, और हिदायत का कोई रास्ता नहीं दिखाया था। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला बनी इसराइल से मुखातिब है कि बनी इसराइल तुम्हारे पास अब इनामात बता रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला कि तुम्हें निजात दी तुम्हारे दुश्मन से, जो वादा किया था हमने जानिब दूर के लिए, यानी कि दूर की तरफ जो वादा के लिए बुलाया गया था 70 लोगों को दाएं जानिब जो था, और तुम्हारे ऊपर मन और सलवा भी उतारा था, और तुम्हें कहा था कि पाकिज़ा में से खाओ, तदगौ मत करना, सरकशी नहीं करना, तुम्हें जो जो चीजें दी गई सरकशी नहीं करो। एक जगह अल्लाह ताला ने कहा श्राप नहीं करो, यहाँ कह रहे सरकशी नहीं करो, अगर होगा तो तुम्हारे ऊपर जो है मेरा गजब उतरेगा, और जिसके ऊपर मेरा गजब उतरेगा तो वो हलाक हो गया। लेकिन बेशक मैं गफ्फार भी हूँ, लिमन ताबा, जिसने ईमान, जो तौबा करेगा, जो ईमान लाएगा, अमल सालिह करेगा और हिदायत पा जाएगा। तो तौबा इस्लाह हिदायत का रास्ता, तौबा इस्लाह हिदायत, हिदायत मिल जाती है। फिर अब यहाँ पर फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला मूसा अलैहिस्सलाम से मुखातिब है। मूसा अलैहिस्सलाम पहुंच गए, ये बताने के बाद क्या चीज तुम्हें जल्दी लेकर आई है तुम्हारे कौम से, मूसा अजला का, अजल कहते हैं जल्दी को, क्या चीज तुम्हें जल्दी लेकर आ गई है। उन्होंने कहा कि वो मेरी जो पीछे हैं जो 70 लोग हैं वो पीछे आ रहे हैं मेरे कदमों के इस पे, वाजिलता, मैं तो इसलिए आपके पास आ गया हूँ कि रब आपको राजी करने के लिए। तो रब को राजी करना यानी ये भी अच्छी बात है
کہ رب کو راضی کرنا اول وقت کی نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہے جو پہلے اول وقت میں نماز پڑھے. تو ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ کام کریں نا. وَنَعْمَلُ صَالِحًا تَرْضَاهُ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بے شک ہزما لیا ہم نے تمہارے قوم کو تمہارے بعد, اور اس کو سامری نے بھٹکا دیا ہے. تو اب یہ سارے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے, اب ان کو تورات بھی دے دیا. اب اس کے بعد وہ واپس لوٹے موسیٰ علیہ السلام, لیکن اندر سے بہت غصے میں اور افسوس, غضبان اور آصفہ کرتے ہوئے کہ اے میری قوم, کیا میں تم سے میں نے وعدہ لیا تھا, تمہارے رب کے بارے میں وعدہ لیا تھا, وعدہ حسنہ لیا تھا, یعنی کہ میں تورات لینے جا رہا تھا. کیا پھر تمہاری یعنی کہ قوم تمہارے اوپر یہ عہد کا وقت اتنا لمبا ہو گیا تھا, فطال لمبی ہو گئی تھی کیا یہ تمہارے اوپر یہ عہد کا وقت, یا تم سمجھ رہے تھے کہ ام اردتم ان یحل علیکم غضب, یا تم نے سوچا ہی نہیں کہ تمہارے اوپر اللہ کا غضب آئے گا رب کی طرف سے, اور تم نے میری یہ بات سوچی نہیں کہ تمہارے اللہ کی طرف سے تمہیں غضب اترے گا, اللہ کا عذاب اترے گا, اور تم نے میرے وعدے کے خلاف کر دیا, یعنی جو ہے وہ وعدے کا پاس ہی نہیں رکھا. قالوا, انہوں نے کیا کہا لوگوں نے کہ ہم نے تو خلاف نہیں کیا وعدے کو اپنے اختیار سے, بملکنا, ملک یعنی کہ اپنے اختیار سے, اپنے اختیار سے ہم نے کچھ ایسا نہیں کیا, لیکن کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں نا جس انسان سے, تو وہ اس کو وہ ایگری کر رہے تھے. تو یہ 6 لاکھ کا لشکر تھا, اس میں سے 12,000 تھے جو یعنی کہ گرے نہیں تھے اس میں, لیکن ہم جو ہے اٹھوائے گئے تھے اپنے اوزار زینت کے, یعنی کہ اوزارم زینت یعنی کہ زیور, یعنی کہ وہ لوگ جب وہاں سے گزر رہے تو انہوں نے کہا تھا ہمیں ایسا بچڑا چاہیے, تو سامری نے جو ہے کہا تھا کہ اچھا تم اپنے اپنے زیور لے کر آؤ, اور پھر وہ زیور کو لوگوں نے ایک جگہ ڈالا تھا اور اس کو اس میں آگ لگا کے اس کے بچڑا بنا دیا تھا میلٹ کر کے. تو زینت القوم فقذفناها, تو ہم نے پھینک دیا تو اس کو اسی طرح سے سامری نے کر دیا, یعنی کہ سامری نے بتایا تھا ہمیں. فخرج لهم عجلا, اور پھر اس نے ایک عجل بنا لیا اور اس کے اوپر سے آواز آ رہی تھی, اور پھر اس نے کہا کہ یہ تمہارا الہ ہے اور یہ موسیٰ کا الہ ہے. اس طرح سے ان لوگوں نے اس میں کہا کہ اس نے یہ کہا تھا سامری نے, فنسیا, اور خود بھول گیا, یعنی کہ خود کسی اس بھول کے یا خود بھول گیا اللہ کو, اس طرح سے بھول کے اس نے ان کو بھی اس میں ڈال دیا اس کام میں. فلا یرونا, اور کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ یہ کوئی بات واپس پلٹا نہیں رہا تھا, یعنی جواب نہیں دے رہا تھا, وہ یرجع الیہم قولا, یہ لوٹا نہیں رہا تھا کوئی بات کو, یعنی کہ کوئی بات کہو تو اس کو پلٹ کے نہیں, بس ایک آواز آ رہی تھی. ولا یملک, اور کسی نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں تھا. ولقد قال لهم هارون من قبل یا قوم انما فتنتم, اور البتہ تحقیق کہا تھا ان کو ہارون نے بھی, ہارون علیہ السلام نے بھی ان کو اس سے پہلے کہا تھا کہ تم دیکھ آزمائش میں ڈالے گئے ہو, اور رب رحمان ہمارا رب ہے, اسی کی پیروی کو ہارون علیہ السلام سمجھا رہے تھے ساتھ ساتھ. اور میری یعنی کہ وہ جانشین بنا کے گئے تھے نا موسیٰ علیہ السلام, وہ کہہ رہے تھے کہ میری اطاعت کرو, لیکن انہوں نے کہا کیا کہا, اتنی ضدی قوم تھی, انہوں نے کہا کہ ہم تو ہرگز یہاں سے نہیں ہٹیں گے اس بچڑے کے پاس سے, ہم اس کے اوپر بیٹھے رہیں گے عاکفین, ہم اس پہ بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے. یرجع الینا موسیٰ, ہمارے پاس موسیٰ واپس نہ آ جائے. قال یا ہارون ما منعک, اب موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی طرف پلٹے کہ کس چیز سے تم نے نہیں روکا, کہ جب تم نے دیکھا تھا کیا بات تھی جو تم نے ان کو نہیں روکا, کہ تم دیکھ رہے تھے ان کو بھٹکتے ہوئے, کیا تم نے پیروی نہیں کی, کیوں تم نے نافرمانی کی میرے بات کی. اور اس کے بعد ان کا سب اور داڑھی کے بال پکڑے. تو یہ ہارون علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے ماں کے بیٹے, نہ تم پکڑو میری داڑھی کو اور میرے سر کو, بے شک میں ڈر رہا تھا کہ تم کہو گے کہ تم لوگوں نے فرقے میں چلے گئے. یعنی وہ سختی سے انہوں نے نہیں منع کیا, اور اچھے سے منع کر رہے تھے, بتا رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ بہت سختی تو کچھ فرقے ان کی طرف ہو جاتے ہیں, کچھ ادھر ہو جاتے, تو ڈیوائیڈ ہو جاتے. ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی, اور تم کہو گے کہ تم نے میری بات کا انتظار نہیں کیا. اب موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے والی سورہ میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی فوراً کہ مجھے اور میرے اس بات پہ, موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دعا کی. یہاں پہ وہ بات نہیں, اب موسیٰ علیہ السلام کی یہاں وہ بات ہے, اب وہ مڑے سامری کی طرف. کیا معاملہ ہے سامری؟ تو سامری اب جواب دے رہا ہے, بصرت, جو میں نے دیکھا, بما لم یبصروا, کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا ساتھ اس کے. یعنی کیا اس نے دیکھا تھا, جب جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اس نے ایک فرشتہ دیکھا, اور وہ سمجھ گیا کہ یہ فرشتہ ہے. جب وہ یعنی کہ اس کی روح نکال رہے تھے یا جو بھی ہے, جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا یا وہ بچا رہے تھے, تو اس نے ان کے پیر کے پاس سے مٹھی بھر مٹی لے لی, کیونکہ یہ تبرک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں آزمائش کے لیے. تو اس نے اٹھا لیا ایک مٹھی, اثر رسول کے نقش قدم سے, اور پھر اس نے جو ہے کہہ رہا ہے کہ پھر میں نے اس کو اسی طرح سے
اس کے منہ پہ بچڑے کے اس پہ ڈال دیا تھا، اسی طرح سے میرے نفس نے یہ کام آسان کر دیا. جو بھی غلط کام ہوتا ہے اس میں آپ کو فائدہ نظر آئے گا. آپ کہیں گے او دیکھو تو اس سے تو ہو تو گیا ہے صحیح، اگر یہ صحیح بات نہیں ہوتی تو صحیح کیسے ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ لے رہے ہوتے کہ جب حق ہے سامنے، جب سنتیں سامنے ہیں تو ہم کیوں ایسے کام کریں. اور ہم اس سے کہہ رہے نہیں اس سے تو ہو تو گیا ہے، دیکھو علاج تو ہو رہا ہے، سورہ رحمان لگانے میں حرج کیا ہے، اگر لگا دیا ہاسپٹل میں آخر تو علاج تو ہو رہا ہے. تو سنت تو نہیں ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے اس میں آسان کر دیتے ہیں بات آپ کے لیے کہ آپ اس بات کو سوچتے ہی نہیں ہیں کہ جو سنت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ہے کہ رقیہ کرو، سورہ فاتحہ پڑھو اور ساری جو معوذتین ہیں وہ پڑھو، یہ سارے خود کر کے دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ کرام نے وہی کیا. ہم کہاں سے ایک نئی چیز لے کر آ گئے؟ تو ہماری سہولت فی نفسی، ہمارے نفس نے اس کام کو آسان کیا ہوا ہے. ہم اسی طرف جا رہے ہیں، ہم حق کی طرف نہیں جا رہے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بددعا دی کہ تم جاؤ اس دنیا کی زندگی میں تم کہتے رہو کہ لا مساس مجھے کوئی چھو نہیں. وہ ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ وہ سب کو دور کرتا جا رہا تھا کہ کوئی مجھے چھوئے نہیں. اور وعدہ جو وقت ہوگا، جب تمہارے لیے ایک وقت وعدے کا وقت مقرر ہے تو وہ اس وقت بھی جو ہے وہ تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا. اب دیکھو اس طرف دیکھو جو الہ کی طرف، اس کو کیا حال ہوتا ہے. اس کو اس کے جو ہے لذیذ ذلت جس کے تم بیٹھے ہوئے تھے عاکفہ، اب اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ ہم ضرور پر ضرور اس کو جلا دیں گے اور ضرور پر ضرور دور پھینک دیں گے سمندر میں گرانا. یعنی کہ وہ بچڑا اس کو جلا کے اس کو راکھ کو اڑا دے. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیز جو ہمارے لیے فتنے کا ذریعہ ہو، وہ چیز جس سے ہم بہکتے رہے ہوں، ان سب چیزوں کو جلا دینا چاہیے. ان سب چیزوں کو، جیسے میں سوچتی ہوں کہ جو پکچرز جو ہم لوگوں کی تھی، جو سی ڈیز تھی، جو موویز تھی، ساری چیزوں کو جلا دے. کبھی پلٹ کے دیکھے نہیں جو ہمارے لیے گناہ کا سبب تھا، ان سب کو جلا دے، ختم کر دے، جڑ سے بالکل ہٹا دے. انما الہکم الہکم اللہ، وہ اللہ وہ تمہارا ایک اللہ ہے، کوئی اور الہ نہیں ہے، اور اس کی علم ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہم قصہ بیان کرتے ہیں اپنی خبروں میں سے جو اس سے پہلے جو چیزیں گزر چکی ہیں. اور قد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے آپ کو دے دیا اپنے پاس سے ایک ذکر، یہ قرآن. اور اب جو بھی اسے اعراض برتے گا فَإِنَّهُ يَحِلُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، اور اس کے اوپر جو اترے گا قیامت کے دن ایک بوجھ کی طرح سے جو اس سے اعراض برتے گا. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور کتنا برا ہوگا قیامت میں یہ بوجھ اٹھانے والی جگہ، جس دن سور پھونکے جائے گی اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو نیلی آنکھوں والی، یعنی کہ آنکھیں پلٹی بھی ہوں گی، یعنی کہ ایک طرح سے بلائنڈ ہو جائیں گی. اور وہ سب کوششیں بھی کر رہے ہوں گے آپس میں اور کہیں گے کہ ہم کتنے دن ٹھہرے، ہم کتنا ٹھہرے، 10 دن ٹھہرے، اس سے پہلے کہا کہ لمحہ ٹھہرے، اس سے پہلے کہا کہ ایک ساعت ٹھہرے. یہ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے اب بتا رہے ہیں ہمیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم زیادہ جانتے ہیں جو یہ کہتے ہیں. اور یہ جو کہتے ہیں امثالہم الطریقہ، کہ جو سب سے مثالی جو ان میں سے ہوگا، یقولو کہے گا ان میں سے جو سب سے مثالی، جو بڑا عقل مند تھا وہ طریقے میں، جس کو بڑا کچھ آتا تھا، وہ کہے گا اس وقت کہ ہم شاید ایک ہی دن ٹھہرے تھے. یعنی عقل اس وقت بھی ان کی ختم ہوئی ہوئی ہوگی. یسألونک، وہ پوچھیں گے کہ پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے، بس کہہ دیجئے، اس پہاڑ کو بھی اللہ تعالیٰ گرا دے گا جیسے میرا رب گراتا ہے، اور پھر چھوڑ دے گا اس کو بالکل چٹیل میدان کی طرح. تم نہیں دیکھو گے اس میں کوئی ٹیڑھا پن، کوئی اونچی جگہ، کوئی نیچی جگہ، کیونکہ زمین ایک دم چٹیل، زمین ایک دم بالکل پلین ہو جائے گی. جس دن وہ پیروی کریں گے پکارنے والے کی اور کوئی ارحاف نہیں کرے گا اسے. اور سب جو ہے نا خشیت الاصوات، سب کی آواز ڈر سے، خوف سے رحمان کے لیے نیچے ہو جائے گی، اور کچھ آواز نہیں ہوگی سوائے ہمسا کے ایک ہلکی سی، یعنی کہ وہ سننے والی بھی آواز نہیں ہوگی، ایسی آواز ہوگی. جس دن کسی کو کوئی سفارش کام نہیں آئے گی ایکسپٹ جس کو رحمان اجازت دے دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجازت دے دے اور اس کے لیے اس بات کے لیے راضی بھی ہو جائے. یعلم ما بینہ، وہ ذات جو سامنے جو ہے جو پیچھے ہے، وہ تم اس کے علم سے کوئی احاطہ نہیں کر سکتے ہو، تم اس کے علم سے کچھ بھی نہیں لے سکتے ہو. اور سب جھک جائیں گے چہرے حی القیوم کے لیے. اور نہ مراد ہوگا جس نے ظلم لیا، جس نے اٹھایا ظلم، جس نے گناہ اٹھایا. جو کوئی نیک عمل کرے گا وہ مومن ہوگا تو وہ نہ ڈرے گا ظلم سے اور نہ کسی کے حق تلفی سے، کیونکہ اس نے یہاں حق تلفی نہیں کی، اللہ کے اس میں حق میں کمی نہیں کی. کذالک انزلناہ، اسی طرح سے ہم قرآن کو عربی زبان میں اتارا اور پلٹ کے لے کر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آیات بار بار اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لے کر آتے ہیں وعید کو، ڈراووں کو، تاکہ تقوی والے ڈرے اس سے، شاید کہ وہ تقوی پا جائے، یا کوئی پیدا کر دے ان کے لیے کوئی نصیحت، کوئی بات سمجھنے والی. وتعالی اللہ تعالیٰ ہے، بہت بلند ہے، بادشاہ حقیقی ہیں. ولا تعجل بالقرآن من قبل،
نہ آپ جلدی کریے اس قرآن کے لیے، اس سے پہلے کہ یہ پوری کر دی جائے، یعنی وہی پوری ہوگی وقت کے ساتھ، ٹائم ہے اللہ کا، اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ پورا کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ جلدی نہیں کیجیے، اس کے لیے وحی جو بھی وہی آپ کو کی جا رہی ہے، آپ بس اپنے لیے دعا کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے نماز جو اب کل ایک پوچھ رہی تھی نا کہ ہم کیا دعا کریں، ہمارے امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے، نجمہ شاید پوچھ رہی تھی، تو رب زدنی علما آپ کہہ دیں، اللہ مغفر لی کہہ لیں، بہترین دعا ہے کہ رب زدنی علما۔ یہ آپ کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا اور آپ نے کر لیا یہ۔ اور یہ کون سی دعا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ بھی آپ شارٹ میں کر سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، اور ہم نے آدم علیہ السلام سے جو وعدہ لیا تھا وہ بھول گئے تھے اس سے پہلے، یعنی کہ کیا وعدہ لیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، لیکن وہ ان کے اندر کوئی عزم نہیں تھا اس وعدے کو پورا کرنے کا، کیونکہ شیطان کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اب شیطان کیا ہے؟ تو قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتے کو کہا، سارے فرشتوں کو کہا آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے آدم، یہ جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے اور تمہاری بیوی کا بھی ہے، اور تمہیں نہ نکلوا دے جنت سے تو تم پھر اس کے بعد مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، یہ جنت ہے تمہارے لیے، اس میں نہ تم بھوکے رہو گے نہ تم ننگے رہو گے، یعنی کہ تمہارے کپڑوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم بھوک بھی نہیں لگے گی۔ تو کیا کس چیز سے لے کر آیا؟ وہ کھلا بھی دیا، کہا کہ تم کھا لو، اور پھر اس کو ان لوگوں کو نیکڈ کر دیا۔ وَأَنَّكَ لَا تَسْمَعُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، یہاں تم نہ پیاسے ہوگے نہ دھوپ لگے گی، یعنی پوری نعمت بتا دی اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن وسوسہ کیا شیطان نے اور کہا آدم علیہ السلام کو، کہا کیا تمہیں بتاؤں اس درخت کے بارے میں؟ یہ تو ہمیشگی کا ہے، یہ تو تمہاری بادشاہت مل جائے گی اور بہت ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی۔ پھر دونوں نے کھا لیا جیسے ہی، تو ان کے کھل گئے ان کے سطر، اور وہ دونوں چھپانے لگ گئے۔ یخصفان علیہا من ورقۃ الجنہ، ورقہ کہتے ہیں پتے کو، جنت کے پتوں سے وہ چھپانے لگ گئے۔ وعصی آدم ربہ فغوی، نافرمانی ہو گئی ان کی آدم علیہ السلام کے، وہ بھٹک گئے تھے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ انہوں نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین پڑھا تھا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو، یعنی کہ توبہ نصوحہ تھی ان کی، توبتاً نصوحہ، صحیح توبہ تھی ان کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، ان کے اوپر مہربان ہو گئے، ان کو ہدایت بخشی۔ صحیح توبہ اللہ تعالیٰ پھر چن لیتے ہیں کسی کام کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ مہربان بھی ہوتے ہیں اور ہدایت بھی دیتے ہیں۔ وَأَهْلَ مِنْهَا، کہا سب کے سب جمع ہو جاؤ اس میں سے، تم میں سے بعض کے لیے دشمن ہوں گے، جب میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو میری ہدایت کی طرف جائے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، وہ نہیں بھٹکے گا نہ مصیبت میں پڑے گا۔ اب جو آیت آ رہی ہے، اس آیت کو بہت یعنی کہ ہائی لائٹ کر لیں، اور آپ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں، سمجھائیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے اعراض برتا میرے ذکر سے، میرا ذکر کیا ہے؟ اس قرآن سے۔ جو مڑ گیا، جو سمجھ کے لیے نہیں آ رہا ہے، جو جیسے بتایا گیا پڑھنے کے لیے تلاوت ویسے نہیں کر رہا ہے، جس نے چھوڑ دیا رمضان کے بعد، رمضان میں تو آپ کر رہے ہیں، ایک ٹریڈیشنل ہمارا دین بن گیا ہے کہ رمضان میں کرو اور اس کے بعد بیٹھ جاؤ۔ رمضان میں چلو کبھی کبھار کسی کا سر بھی ڈھک جاتا ہے، کبھی کبھار وہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور وہ جو نہیں کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے مجھے کہ رمضان میں تو کر لو، جو تم پورے وقت عبادت میں ہو تب تو ڈھک لو، تب تو تمہیں محرم و نامحرم کی سمجھ آ جائے۔ وہ سب کیسے سمجھ میں آئے گی؟ جب آپ قرآن سے جڑیں گے۔ تو جس نے اعراض برتا اس کے ذکر سے، قرآن کے ذکر سے، فَإِنَّهُ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، بہت ڈرانے والی ہے آیت ہے یہ، اس کے لیے گزران ہے، تنگ، یعنی کہ ڈپریس لائف ہوگی اس کے لیے، اس کے لیے ڈپریس لائف ہوگی۔ اس کو ساری خوشیاں ملی ہوئی ہوں گی، لیکن اس کا دل بے چین ہوگا، اس کا دل بے سکون ہوگا۔ اس کے پاس مال ہوگا، وہ مال اس کے کام نہیں آئے گا۔ اس کے پاس اولاد ہوگی، اولاد اس کے کام نہیں آئے گی۔ اس کے پاس اولاد ہوگی، اولاد نافرمان ہوگی، یا کچھ بھی، یا اولاد اچھی بھی ہے وہ خوش نہیں ہے، اولاد نیک ہے، فرما بردار ہے، سب کر رہی ہے، لیکن وہ خوش نہیں ہے، وہ ڈپریشن میں چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اللہ کے ذکر سے منہ موڑا ہوا تھا، وہ قرآن کو کھولتا نہیں تھا، وہ قرآن کو پڑھتا نہیں تھا، پڑھتی نہیں تھی یا پڑھتا نہیں تھا۔ اس کے بعد اس کو جو ہے ہم اکٹھا کر دیں گے قیامت کے دن اندھا بنا کر۔ استغفر اللہ ربی، قال ربی لما حشرتنی، اور پھر وہ کہے گا کہ آپ نے مجھے یہاں پہ اٹھایا ہے اندھا کر کے، میں تو بہت دیکھنے والا تھا، مجھے یہ کیا ہو گیا، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، میری آیات تمہارے پاس آتی تھی، تم نے اس کو بھلا دیا تھا، یعنی اس کی طرف نہیں آتے تھے تم،
تو آج تم بھی بھول گئے ہو، یعنی تمہیں بھی بھلا دیا گیا ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جزا دیتے ہیں جو حد سے گزرتا ہے، جو نہیں ایمان لاتا اپنے رب کی طرف سے. عذاب آخرت کا بہت زیادہ باقی رہنے والا ہے. کیا نہیں دیکھا انہوں نے، کیا نہیں جانا، افلم، کیا پھر نہیں رہنمائی لی ان لوگوں نے، سمجھا نہیں کہ کتنی بستی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہلاک کی ہے. یمشون فی مساکن، کے اس میں ٹھکانوں میں وہ چلتے رہتے تھے. یہ پہلوں کی نشانیوں سے سمجھ لیتے. اللہ کی بات ایک ثابت ہو گئی ہے ربی کا، کہ بات اللہ کی مخصوص ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کہ ہر قوم کا اجل مقرر ہے. تو یہ رب کی بات ہے. اگر یہ رب کی بات کہہ رہے ہیں، اگر نہیں ہوتی یہ بات کلمت سبقت جو گزر گئی ہے رب کی بات، لکانا لزامن وجل مسمى، البتہ یہ چمٹنے والی بات آ جاتی ہے کہ عذاب ان پر آ جاتا. فاصبر ما یقولون، آپ صبر کیجئے جو یہ کہتے ہیں. آپ تسبیح کرتے رہیے. کس وقت؟ طلوع شمس میں اور غروب کے وقت، ومن آناء اللیل، اور جو ہے وہ رات کی گھڑیوں میں تسبیح کیجئے، اطراف کے کناروں میں، کہ شاید آپ یعنی کہ راضی ہو جائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تسبیح کرتے رہنا چاہیے. اور پھر ولا تمدن، یعنی تسبیح کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو. اور دوسری چیز کیا ہے؟ ڈوز بتا دی، ڈونٹ، آنکھوں کو لمبا مت کرو. تمدن، لمبا مت کرو اپنی آنکھوں کو. تیسری دفعہ ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں، الا ما متعنا به ازواجا، جس کو ہم نے متاع دیا ہے، سامان دیا، اس کی طرف نظر مت ڈالو. جب نظر ڈالو گے تو لاسٹ ہو جاؤ گے، اس مال کے پیچھے پھر تم چلے جاؤ گے، اس طرح کی ان کے طریقوں کے پیچھے چلے جاؤ گے. یہ تو ہم نے ان کے دنیا کی زندگی کی رونق ان کو دے دی ہے ہم نے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے لنفتنہم فیہ، ہم اسی سے ان کو آزمائیں گے. تم ان کی طرف نظر مت کرو، یہ تو ان کے آزمائش کا ذریعہ بننے والا ہے. ورزق خیر، رب کا خیر واب کا، اور رب کے جو تم نے رزق دیا ہے، رب نے تمہیں جو رزق دیا ہے، جو بھی تھوڑا ہے جو بھی ہے، اس پہ وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. اور رزق جو باقی رہنے والی رزق ہے، جو پیور حلال، آپ کا علم، آپ کا ایفرٹ، آپ کی سکلز، یہ سارے آپ کے لیے رزق ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے حکم دو اپنے گھر والوں کو نماز کا. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور جمے رہو. وَاصْطَبِرْ دوسری دفعہ یہ ورڈ آیا ہے، ایک صبر ہے، ایک وَاصْطَبِرْ، یعنی صبر سے اوپر والے کہ جم کے رہو نمازوں پر. لا نسألک، ہم نہیں رزق مانگتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو رزق نہیں چاہیے ہمارا. اللہ تعالیٰ اگر کہتے ہیں قرض حسنہ، تو دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے، ان کے اپنے فائدے کے لیے. نحن نرزق، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، اور عاقبت اچھا انجام جو ہے وہ تقویٰ کرنے والوں کے لیے. وقالوا لولا یاتینا بآیات من ربہ، کیا کہتے ہیں پھر وہی بات. اللہ تعالیٰ صرفنا آیات پلٹ کے بات بتاتے ہیں نا ہمیں، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ان کی کیا ایٹیٹیوڈ تھا، اور اللہ تعالیٰ متقین کی کیا ایٹیٹیوڈ. یہ بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نشانی کیوں نہیں آئی. جب نشانی آئے گی، علم تاتیم بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ، کیا پہلے تم نے نہیں دیکھا کہ پہلے صحف الاولیٰ میں بھی اسی طرح سے نشانیاں آئی تھی. ولو انا اہلکنا، ہم نے سب کو عذاب کے ساتھ اس سے پہلے بھی ہم نے ہلاک کر دیا تھا. اور وہ اسی طرح سے وہ مانگتے تھے. لقالوا ربنا ارسلت الینا رسولا، وہ کیا کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس رسول بھیجے جائیں گے تو ہم تو ضرور پیروی کریں گے آپ کی آیات پہ. جیسے کہ اس سے پہلے ہم اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوں، ہم تو ضرور پیروی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دو کہ وہ انتظار کرو، بس ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. قریب وہ جان جائیں گے کون جو ہے سیدھے راستے پر ہے، ومن اہتدی، اور کون جو ہے جس نے ہدایت پائی، اور کون جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے. سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. جو لوگ یہ باتیں کہتے ہیں ان کا راستہ سیدھا نہیں ہے. میں تھوڑی سی سورہ 17 جز پڑھ رہی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، سورہ انبیاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. یہ بھی وہی والی بات ہے کہ انبیاء کا طریقہ کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. یہ مکی سورہ ہے، اور جو نہ مانتے ہیں ان کا عذاب آ جاتا ہے. اور یعنی لوگوں کو غفلت سے جگانے کے لیے کہ ہر انسان کا وقت ہے، وہ قیامت ہے چاہے اس کی موت ہے. اقترب، قریب آ گئی لوگوں کے لیے ان کا حساب کا وقت، اور وہ غفلت میں ہیں، وہ اعراض برت رہے ہیں. قریب آ گیا، اگلا لمحہ موت ہے، اگلے لمحے ہم مر جائیں. قیامت کی انتظار کر رہے ہیں. ہماری موت ہماری قیامت ہے، اور وہ وقت آ گیا ہے، کسی بھی وقت آ سکتا ہے. جب نہیں آتی ان کے پاس کوئی ذکر، کوئی رب کی طرف سے کوئی بھی نئی بات آتی ہے ایکسپٹ کہ وہ سنتے ہیں اور پھر وہ کھیل کود میں لگ جاتے ہیں. یعنی آیات آئی، سمجھ آئی، اور پھر وہی مگن ہے، وہی دنیا میں مگن ہے. لاہیت قلوبہم، ان کے دل جو ہے لاہیہ ہے، غافل ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ سرگوشی بھی کر رہے ہیں.
सरगोशी भी कर रहे हैं कौन लोग? रॉन्ग डूअर्स, प्लानिंग कर रहे हैं रॉन्ग डूअर्स। हल हाजा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, वो कहते हैं कि ये तो तुम हमारे जैसे हो। क्या सरगोशी है? कि तुम हमारे जैसे हो आदमी, यानी कि फरिश्ता नहीं हो। अफतअतूना, क्या भला आई कोई यानी उनको तुम उसकी तरफ आ रहे हो जो जादू है जो, और तुम देख रहे हो यानी कि वो जो जहर ज़दा है उसकी तरफ तुम आ रहे हो। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कहा मेरे रब ने, क़ाल रब्बी यअलमुल क़ौल फिस समा, रब जो तुम लोग कह रहे हो सरगोशी कर रहे हो, मेरा रब जानता है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है कि उन्होंने कहा कि मेरा रब जानता है, मेरा रब जानता है उनकी बात को, जो कुछ आसमान में है जो कुछ जमीन में है, वो सुनने वाला भी है, वो जानने वाला भी है। वो जो बात कह रहे हैं वो सब कुछ जान रहा है। वो कह रहे हैं, वो आगे फिर वही बात हो रही है कि ये तो ऐसी परेशान कुन ख्याल लेकर आया है, यानी एक ऐसी बात लेकर आया है, नहीं बल्कि ये तो शायर है, इसने तो गढ़ा हुआ है, शायर है। और इसी तरह से लेकर आए थे पहले भी लोग, माँ आमनत कबली, इससे पहले भी लोग नहीं मान लाए थे। बस्ती अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने हलाक कर दिया था। अफहुम युमिनून, क्या भला वो ईमान लाएंगे? ये मक्का वाले भी इसी तरह से नहीं ईमान लाएंगे, जिससे पहले भी हमने बस्तियों का हलाक किया था। वमा अरसलना क़ब्लका इल्ला रिजालन, और जो भी हमने भेजा था आपसे पहले एक शख्स को ही भेजा था, उसकी तरफ हमने वही की थी। अगर ऐसे ही है तो पूछ लो अहले जिक्र से, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो। अहले मक्का अगर उनको किसी बात पर यकीन नहीं है, एक किताब पर एतमाद नहीं है, तो मोहम्मद के बजाय तो इन यहूद वालों से पूछ लो, अहले जिक्र से पूछ लो, जिनके उलमा है उनसे पूछ लो, अगर उनको नहीं पता है तो। अल्लाह ताला कह रहे हमने बनाया कोई भी जिस्म, जसद कहते हैं जिस्म को, हर जिस्म को ऐसा बनाया ला याकुलूना ताम, कि वो ना खाते हो खाना, कि वो हमेशा रहने वाले हो। ऐसा नहीं था, कोई जिस्म को ऐसा नहीं बनाया था, हर जिस्म को खाना खाने वाला, हर जिस्म को जो है हमेशा रहने वाला नहीं बनाया था। सुम्मा सदक़ना वादा, फिर अल्लाह का वादा आ गया, हमने निजात दे दिया जिसको चाहा, और हमने हलाक कर दिया हद से बढ़ने वालों को। अलबत्ता तहकीक नाजिल किया हमने आपकी तरफ किताब फीही ज़िक्रुकुम अफला ताक़िलून, एक किताब नाजिल की है, फीही, इसमें तुम्हारा जिक्र है, इसमें हमारा जिक्र है। अगर किसी किताब में हमारा नाम आ जाए, बड़े फख्र से दिखाएंगे, ओ देखो मेरा नाम आया हुआ इस किताब में, मेरे बारे में है इस किताब में, तो इस किताब में भी हमारे बारे में, तो क्यों नहीं हम इसमें समझ लेते हैं, क्यों नहीं अकल लेते हैं कि इसमें हमारा जिक्र है। यानी इट्स अ मैनुअल ऑफ आवर लाइफ, ईच एंड एवरीथिंग हमारे बारे में बता दिया अल्लाह ताला ने। कितनी बस्तियों को हमने हलाक की थी, वो जुल्म करने वाली थी, उसके बाद दूसरों को अल्लाह ताला ने कहा बादहा कौमन आखरीन, दूसरी कौमों को उसके बाद खड़ा किया, तो उन्होंने कोई भी महसूस नहीं किया जब अजाब आया था उसमें, और वो उसके बाद वो उसमें दौड़ रहे थे, यानी कि जैसे अजाब आया, महसूस किया अजाब, तो वो भागने लग गए। जब वो भागने लग गए तो अल्लाह ताला कह रहे ला तरकुदू, भागो नहीं, वर्जियो, वापस लौटो, वापस लौटो, उतरिफ तुम, जो तुम्हें बड़ा माल मता दिया गया था, मसाकिन, तुम्हारे जो ठहरने की जगह है, अब यहाँ पे आओ, वापस आओ, अब तुम्हारे पास सवाल किया जाएगा। क़ालू या वैलना, कहेंगे फिर वो अफसोस करेंगे, तुम तो बड़े जालिम थे, तो अज़ाब देख लिया, वो भाग रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे वापस आओ, तुमसे सवाल किया जाएगा। अब उनकी जालत तिल का दावा, उनकी दावा जो थी, उनकी बातें थी, पुकार थी, सब गायब हो जाएंगी, यहाँ तक कि वो बिल्कुल बुझे हुए फसल की तरह, कटी फसल की तरह हो जाएंगे। अल्लाह ताला कह रहे वमा खलक़नस समा वल अर्दा वमा बैनहुमा लाइबीन, ये आसमान और जमीन ऐसे नहीं खेल कूद के लिए बनाया। अगर इरादा करते इनको खेल कूद के लिए तो अल्लाह ताला अपने लिए रख लेते, और ये करने वाले थे। बल्कि ये जो हक है, ये नक़ज़िफ़ु, हम फेंक देते हैं हक को ऊपर बातिल के, यानी जब हक आ जाता है तो बातिल ऊपर आ जाता है, फेंक देते हैं बातिल के ऊपर। वो जो भी गलत बात होती है वो ठहरी नहीं सकती है। आप ये देखें कि जो भी गढ़ के कोई बात लेकर आता है, उसके पास कोई रेफरेंस नहीं होता है, और जब आप कोई रेफरेंस से हक से कोई बात बताते तो वो बातिल एक सेकंड में खत्म हो जाता है। उस आदमी को शौक में हो जाएगा, जैसे उसको पूछा था नमरूद को कि रब्बियल लज़ी युहयी व युमीत, उसने कहा अना उहयी व उमीत, तो रब हमारा जो है वो सूरज को मशरिक से निकालता, तुम लेकर आ जाओ, तुम मगरिब से निकाल दो। तो वो लज़ी कफर, वो एकदम शौक में हो गया, क्योंकि उस हक से बात की, वो तो कुछ भी नहीं कर सका। हक से बात करना है तो वो हक जो है वो मिटा देता, फयद मगू फैजा हुआ जाहिर, तो वो सर तोड़ देता है, वो फना हो जाता है। क्या चीज? बातें। और उन लोगों के लिए हलाकत है जो ये बयान करते हैं। उसी के लिए आसमान और जमीन है, उसी के पास जो है वइंदहू, उसके पास जो है कौन है? फरिश्ते। वो तकब्बुर नहीं करते हैं उसकी इबादत से, वला यस्तहसिरून, वो थकते भी नहीं। फरिश्ते जो है वो पूरे आसमान में छाए हुए, इतनी सी भी जगह नहीं है
اور وہ سجدے میں گرے ہوئے. عبادت اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے, وہ تھک بھی نہیں رہے. ہم تو ذرا سا پڑھتے ہیں اور تھک گئے, لیٹ گئے, بیٹھ گئے, 4 رکعت پڑھ لی, 8 رکعت پڑھ لی, اس کے بعد تھک گئے. اللہ کے پاس سب ہے, یعنی کہ انرجی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا ہے. اور سب اللیل والنہار, وہ تسبیح کر رہے ہیں رات اور دن کو, کوئی کمی نہیں کرتے ہیں. اور انہوں نے بنا لیا جو الہ من الارض ہم ینشرون, کیا وہ کچھ پیدا کر رہے ہیں؟ او کان فیہما الہ, اگر کوئی ایسا الہ ہوتا الا اللہ, اللہ کے سوا, تو یہ لوگ تو آپس میں ہی لڑ رہے ہوتے, یعنی ان کی خلق ان کے لیے جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی. فسبحان اللہ, اللہ جو ہے پاک ہے اللہ, رب عرش ہے, عما یصفون, جو یہ بیان کرتے ہیں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا ہے. لا یسألو, نہیں پوچھا جاتا اس سے اس کے بارے میں جو وہ کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کر دیا کوئی سوال نہیں. اللہ تعالیٰ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ, ایسا کیوں ہوا, کوئی سوال نہیں. ہم پوچھے جائیں گے ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے جو کچھ ہم بھگت رہے. ہم اتخذوا من دون آلیہ, انہوں نے بنا لیا اللہ کے سوا. لے کر آؤ کوئی برہان لے کر آؤ. ھذا ذکر, یہ ذکر ہے جو بھی میرے پاس, جو میرے ساتھ ہے, اور ذکر جو اس سے پہلے ہے, یعنی کہ اس کو آتھنٹسائڈ کرتی جو پہلے ہی جا چکی ہے. پر اکثرهم لا یعلمون, اکثر لوگ نہیں علم رکھتے ہیں کہ یہ حق ہے اور وہ اس سے اعراض برت رہے ہیں. وما ارسلنا, اور ہم نے جو بھیجا, جو نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی بھی رسول, ایکسپٹ کہ وہی تھی کی گئی تھی ان کی طرف. اور کیا وہی کی گئی تھی کہ سوائے اللہ کے اور کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, انہوں نے پھر بھی رحمان کے ساتھ اولاد بنا دیا, یعنی کہ شرک کرنے لگ گئے تھے. بلکہ یہ بل عباد مکرمون, بلکہ یہ جو تھے یہ ایسے بندے ہیں جو آنر کیے ہوئے, یعنی کہ فرشتے, فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا, ان کی عبادت کرنے لگے اور ان کو کہنے لگے یہ الہ ہے, فرشتوں کے نام سے کرنے لگے. لا یسبقونہ بالقول وهم بالامر یعملون, کون تھے فرشتے؟ یہ کہیں یعنی کہ اللہ کی بات کو بس فوراً کر جاتے ہیں, جیسے ہی ان کو حکم دیا جاتا ہے. یعملون, وہ عمل کر جاتے ہیں. یعلم ما بینا, وہ جانتا ہے جو آگے ہے جو پیچھے ہے. ولا یشفعون, اور نہیں کوئی سفارش کرتا ہے, الا ایکسپٹ جس سے اللہ راضی ہو جائے اور وہ اس کی خشیت سے ڈرنے والے ہیں. کون؟ یہ فرشتوں کی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي لَهُ مِن دُونِي فَذَلِكَ نَجْزِي جَهَنَّمَ, اور جو کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ بے شک کہ الہ ہو اس کے سوا, تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے گا. یعنی کہ فرشتے بھی یہ بات نہیں کہہ سکتے. اسی طرح سے ہم جزا دیتے ہیں ظالموں کو. کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے, ان السماوات والارض, کہ جو کفر کرنے والے, یہ نشانی دیکھیں کہ آسمان اور زمین جو ہے وہ کانتا رتقن ملے ہوئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کیا ہے اور پھر اس کے بیچ میں سے پانی اتارا, اور ہر چیز پانی سے بنایا ہے. ہر چیز ہے, زندگی پانی ہے. کیا وہ ان کو سمجھ نہیں آتا, ایمان نہیں لائیں گے؟ اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی معرفت دے رہے ہیں, اور یہ بار بار یہ آیات آئی ہیں, اور یہ آیات آپ کے لیے اب جب آپ دیکھیں گے آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا بتا رہے ہیں. جب ہم نے بنایا ہم نے زمین میں رواسیا, پہاڑ, کہ وہ ہل نہ جائے, کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے کیا, اور اس میں جا کشادہ راستے بنا دیے تاکہ تم اس سے ہدایت پاؤ. اور ہم نے آسمان کو ایک چھت بنا دیا, محفوظ چھت, اور وہ اس کی آیات سے اناس برت رہے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھ کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. وہ ذات جس نے رات اور دن بنایا, شمس اور سورج اور چاند بنایا, سب کے سب اس میں جو ہے نا تیر رہے ہیں, ایک آربٹ میں. اور کسی بھی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے, کسی بھی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں لکھی ہے. اگر تم مرو گے کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ یعنی کہ ہر ایک کو مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یعنی کہ ہر ایک کی موت ڈفرینٹ طریقے سے چکھیں گے ہر کوئی. موت کا ذائقہ یہ نہیں کہ موت کا ذائقہ, یہ بھی ڈیتھ ہے اس آیت میں بھی, کہ ڈفرینٹ طریقے سے ایوری ون ول ٹیسٹ دیئر ڈیتھ. ہر ایک اپنے لحاظ سے ٹیسٹ کرے گا ڈیتھ, اپنے اعمال کے لحاظ سے, یا اپنا جو بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. اور ہم اس کو شر کے ساتھ بھی آزماتے ہیں, خیر کے ساتھ بھی آزماتے ہیں, اور میری طرف لوٹنا ہے. وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, تم جو دیکھو گے ان لوگوں جنہوں نے کفر کیا ہے, یہ آپ کو بنا لیتے ہیں, سوائے یہ کیا بنا لیتے ہیں آپ کو, مذاق. اور کیا مذاق بنا رہے ہیں؟ یہ وہ شخص ہے جو ہمارے یعنی کہ تذکرہ کرتا ہے اپنی الہ کا, اور وہ رحمان کے بارے میں بات کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بتا رہے ہیں وہ ہم بذکر رحمان کافرون, وہ رحمان سے انکار کر رہے ہیں. وہ اللہ کو مانتے تھے, رحمان کا انکار کریں گے. رحمان کون ہے نہیں جانتے ہیں. جب وہ لکھا گیا تھا نا معاہدہ, تو رحمان بسم اللہ الرحمن الرحیم, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم رحمان کو نہیں جانتے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹوا دیا تھا وہ.
اور حضرت علی مٹا نہیں رہتے تو رسول نے ہاتھ سے مٹا دیا تھا، کیونکہ ان کی بات کو پورا کرنا تھا صلح حدیبیہ، جو کہ ایک طرح سے وہ ایسا صلح حدیبیہ تھا، ایسا ٹریٹی تھا کہ جو مسلمانوں کے حق میں آ گیا تھا، فتح مبین تھا۔ خلق الانسان اجل، اور انسان کو اجل میں بنایا، ہم قریب آیات دکھائیں گے، تم جلدی نہیں کرو۔ یقولون متی ھذا الوعد، وہ پوچھتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، اگر تم سچے ہو، بار بار عذاب مانگتے تھے۔ تو یعلم الذین کفروا، جب وہ دیکھیں گے جنہوں نے کفر کیا تو اس عذاب کو دیکھیں گے، لا یکفون عن وجوہہم، اپنے چہرے کو اپنے ہاتھ سے بچا رہے ہوں گے، ایسے کر کے آگ کو، اپنی پیٹھوں کو بچا رہے ہوں گے، وہ مدد نہیں دیے جائیں گے، بلکہ